دیکھیے بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے ہے. آپ نے مولانا صاحب کا انٹرویو بھی کیا، تمام چیزیں انہوں نے وضاحت کے ساتھ آپ کی انٹرویو میں اس کا ذکر کیا قوم کے سامنے کہ 8 فروری کا الیکشن وہ شرمناک الیکشن ہے جس کے سامنے 2018 کا الیکشن بے شرمی کے میدان میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے اس کو مسترد کیا ہے. اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے ایک فیصلہ کیا ہے. ایک تو الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، دوسرا پارٹی کے حوالے کیا ہے کہ ہم نے آئندہ اس سسٹم کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے، جو کرپٹ سسٹم ہے، جس کو مولانا صاحب نے پچھلے دن کرپشن کی بات کی کہ 76 اور 75 ایئرز میں اتنی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں نے نہیں دیکھا ہے. اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جو 8 فروری کو ہوا ووٹ کی بنیاد پر، اور ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے حق پر جو ووٹ ہے، اور کس کے ذریعے؟ نوٹ اور طاقت کے ذریعے. اب جمعیت علماء اسلام اسی تسلسل میں جمعیت علماء اسلام سندھ نے جی ڈی اے کا حصہ ہوتے ہوئے 11 جماعتیں ہیں یا 10 جماعتیں ہیں یا 8 جماعتیں ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا احتجاج کا، دھاندلی کے خلاف، بے قاعدگیوں کے خلاف، بے ضابطگیوں کے خلاف اور ڈاکے کے خلاف. جو ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے احتجاج ہے، ایک جمہوری حق ہے. اس سلسلے میں آج وہ نکلے تھے. آپ کو خود اندازہ ہے کہ کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا، پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج بھی ہوئی ہے. آپ کی فورم سے اس کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور سندھ حکومت کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو آپ کا ہانی مون ہے نا، آپ نے ابھی سے اتنی تشدد سے آغاز کیا ہے. آپ وہ پارٹی ہے پیپلز پارٹی، جمہوری حوالے سے ان کی ایک جدوجہد، ایک تاریخ ہے. ذوالفقار علی بھٹو اسی جمہوریت کے آڑ میں ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، چڑھایا گیا، اور اللہ ان کی مغفرت کرے. آئین جو آئین ہے آج ان کی مرہونی منت ہے. اس کے ساتھ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی تھے، شاہ احمد نورانی صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جمعیت علماء اسلام کو کیسے غیر جمہوری پارٹی کہہ سکتے ہیں؟ ان کی جمہوری حق کو کیسے آپ انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور بے اپنی نظیر دی، بھٹو اور آپ پھر کہتے آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں بالکل رہے، ایک جمہوری جدوجہد ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی بھی ایک جمہوری جدوجہد ہے. اور پیپلز پارٹی اور ہم اکٹھے رہے، پی ڈی ایم میں ہم اکٹھے تھے، وارلی میں ہم اکٹھے رہے، پی این اے میں ہم اکٹھے رہے. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے ان بڑے کے اچھے تھے تعلقات. لیکن آج آپ نے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں پر، صوبائی سندھ کی قیادت پر آپ نے لاٹھی چارج کی، آپ نے اس کی تذلیل کی، آپ نے اس کی بے توقیری کی، آپ نے اس کی توہین کی، اس بنیاد پر کہ وہ اپنا جمہوری حق جو احتجاج ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو پھر کہاں گئی جمہوریت؟ ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، اس پر آپ آئیے گا، پلیز کم ان آن دس، بتائیے گا جو فرما رہے ہیں حمداللہ صاحب. جی، حافظ حمداللہ صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے میرا، اور یقیناً یہ درست فرما رہے ہیں کہ جمہوریت میں احتجاج اور اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرانا یہ سب پارٹیوں کا حق ہے. مگر تھوڑا سا حافظ حمداللہ صاحب یہاں تھوڑا زیادتی کر رہے ہیں. اس کی یہ جو بتا رہے کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، یہ تھوڑا سا میں ان کی نالج کے لیے بتا دوں کہ یہ ابھی نگران حکومت ہے. سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ابھی بنی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ احتجاج یقیناً ان کا حق ہے، لیکن یہ کون سا احتجاج ہے کہ آپ اسمبلی کے اوپر چڑھا کے اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ضرور اپنا احتجاج کر لے، ماضی میں بھی آپ نے کیے ہے، اور آپ اس سے پہلے بھی آپ نے پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ مل کے ہورون کا ایک بڑا آپ نے اجتماع کی ہے. اس وقت بھی میں نے یہ کہا، جو ان کے جے ڈی اے کے رہنما صاحب تھے، کہ جو وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 20 لاکھ حر اس وقت موجود ہے. چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے میں مان بھی لوں کہ 20 لاکھ حر موجود ہے، ماضی میں ایک بڑی کہاوت رہی ہے کہ سر پیر پگاڑا کا اوٹ بھٹو کا. تو کیا جے ڈی اے کی جو پچھلے ہفتے احتجاج ہوا ٹول پلازا کراچی پہ، وہاں انہوں نے اپنی یہ 20 لاکھ لوگوں سے بقول ان کے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے 8 فروری کو ووٹ ہمیں کیوں نہیں دیا، آپ نے کیوں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا؟ تو باقی میں یہ کہوں گا کہ بالکل احتجاج ان کا حق ہے. اور پھر دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاش یہ احتجاج حافظ حمداللہ صاحب کی پارٹی خیبر پختونخوا میں کرتے، جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دی گئی. وہاں تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بغلگیر ہو گئے، وہاں تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ تحریک چلائیں گے. مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تحریک جو بینیفیشری پارٹی ہے پی ٹی آئی، ان کے خلاف نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف کریں گے. تو یہ میں ایک
सियासी कारकुन के नाते जो ना मेरी समझ से बलातर है कि ये एहतजाज और ये तहरीक आखिर वो पीटीआई की बजाय ठीक है मंतुखेल साहब, यू मेड योर पॉइंट. ये हमें बता दें, नाजरीन को ये बता दें कि जो कराची में इस वक्त सिचुएशन है, वो कह रहे हैं जी धरना है और अभी भी एक टेंशन है, तो क्या स्टेप्स ले रही है सिंध की गवर्नमेंट इस पे? नहीं, वो धरना तो खत्म हो गया है टू डिफ्यूज द सिचुएशन. वो धरना जो एहतजाज था, और एहतजाज क्या था, मेन शाहरा फैसल ने ब्लॉक किया है, यकीनन उनका हक है, मगर साथ साथ ये भी तो सोचे कि वहाँ आवाम वहाँ लोग भी हैं. ठीक, सेक्शन 144 खत्म कर जी, सेक्शन 144 लगा हुआ है बीबी जी, सेक्शन 144 लगा हुआ है बीबी जी, बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, और पहले से लगा हुआ है, और एहतजाज के लिए आपको पता है परमिशन लेनी है. इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ठीक है, इनका हक है, मगर आवाम को नुकसान पहुंचाना, आवाम को नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, आवाम के लिए जी फोकस करके आपने रास्ता खुलवाया, एहतजाज का हक है, सेक्शन 144 मीन्स इजाजत लेके.